آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے چوزوں اور اصیل مرغوں کی ڈیورمنگ یعنی پیٹ صاف کرنے کے بارے میں۔ کافی لوگ صرف دانہ اور پانی دیتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور وہ ہیں پیٹ کے کیڑے۔ یہی کیڑے آہستہ آہستہ پرندوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے چوزے کمزور ہو رہے ہیں، گروتھ رک گئی ہے، دانہ کھاتے ہیں لیکن جسم نہیں بن رہا، بار بار پتلی بٹ آتی ہے یا پرندہ سست رہتا ہے تو بہت چانس ہے کہ مسئلہ پیٹ کے کیڑوں کا ہو۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تمام دوستوں کا جو شوق ہے وہ اچھے سے جا رہا ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے تو نئی آڈینس سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو بندہ بھی ہمارا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کے پاس ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں۔ آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے ڈیورمنگ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، ڈیورمنگ کب کرنی چاہیے، غلطی کیا نہیں کرنی چاہیے اور قدرتی طریقے کون کون سے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیٹ کے کیڑے ہوتے کیا ہیں۔ دوستو، چوزے اور مرغے جب زمین پر چلتے ہیں، گندی جگہ سے دانہ اٹھاتے ہیں یا گندا پانی پیتے ہیں تو ان کے جسم میں کیڑے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں پتہ نہیں چلتا لیکن آہستہ آہستہ یہ کیڑے خون اور خوراک کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پرندہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیڑوں کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پرندے میں یہ چیزیں نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ پیٹ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے پرندہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کھانا زیادہ کھاتا ہے لیکن جسم نہیں بنتا۔ تیسرا، بٹھ پتلی آتی ہے یا بدبو والی آتی ہے۔ چوتھا، پرندہ سست رہنے لگتا ہے۔ پانچواں، پروں کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو بٹھ میں سفید یا لمبے کیڑے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوستو، ایک چیز یاد رکھیں، اگر وقت پر ڈیورمنگ نہ کی جائے تو چوزے کی گروتھ رک سکتی ہے، وزن کم ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ شدید کمزوری کی وجہ سے پرندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈیورمنگ کب کرنی چاہیے۔ اگر چھوٹے چوزے ہیں تو تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کے بعد پہلی دفعہ ڈیورمنگ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہر 2 سے 3 مہینے بعد کرنا بہتر رہتا ہے، خاص طور پر گرمیوں اور بارش میں، کیونکہ انہی دنوں میں جراثیم اور کیڑے زیادہ بنتے ہیں۔ اب دوستو، ایک اہم بات، کافی لوگ دوائی کی مقدار زیادہ دے دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جلدی اثر کرے گی۔ یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ زیادہ دوائی دینے سے پرندہ کمزور ہو سکتا ہے، بخار آ سکتا ہے یا جسم پر ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مقدار صحیح رکھیں۔ اچھا دوستو، سب سے پہلے ایسے ہے کہ انگریزی طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ اپنے چوزوں کی یا اپنے اصیل مرغوں کی ڈیورمنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو قدرتی چیزیں بھی بتاؤں گا جس سے آپ ڈیورمنگ کر سکتے ہیں اپنے پرندوں کی۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی لے لینا ہے۔ اس میں آپ نے زینٹل کی جو چھوٹی شیشی ہوتی ہے وہ آپ نے مکس کر دینی ہے، اس کو اچھے سے ہلا دینا ہے۔ آپ نے اپنے پرندوں کو صبح کے ٹائم نکالنا ہے۔ آپ انہیں دانہ وغیرہ دے دیں، کھلا دیں، پانی ان کو آپ نے نہیں دینا، صحیح ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد آپ ایسے کریں کہ وہ پانی جو آپ نے زینٹل میں مکس کیا تھا، زینٹل پانی میں مکس کر کے جو رکھا ہوا تھا پانی، وہ آپ اپنے چوزوں کے سامنے رکھ دیں، اپنے پرندوں کے سامنے رکھ دیں، وہ اس کو پیتے رہیں۔ جو پرندہ اگر خود نہ پیے تو آپ اس کو سرنج کے ساتھ اس کے پیٹ میں اتار دیں، صحیح ہے، جتنا پوٹا وہ پانی آسانی سے پی سکتا ہے اس کو اتار دیں پوٹ میں، اور اس کے بعد بس پرندوں کو چھوڑ دیں ہلکا پھلکا، وہ گھومتے پھرتے رہیں۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے تک وہ جتنا پانی پی سکتے ہیں اس میں سے وہ پیتے رہیں۔ اس کے بعد اس کو اٹھا لیں، اس کو صاف کر دیں، ہٹا دیں۔ اس کے بعد ان کے سامنے آپ صاف پانی رکھ دیں۔ میں نے تو اپنے پرندوں کی ڈیورمنگ ایسے ہی کی اور شروع میں نے اس کا رزلٹ بھی لگایا کہ چوزوں نے بٹھے جو کہ اتنے لمبے انگلی جتنے لمبے لمبے کیڑے پھینکے باہر نکالے۔ اس سے پہلے ایسے ہے کہ ہم نے بہت سارے طریقے آزمائے اور اس سے ہمیں ایسا رزلٹ نہیں ملا۔ سب سے پہلے اکثر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ پہلے میٹھی چیز دیں، خالی پیٹ دیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اوکسافیکس بھی ہم نے دی، مگر رزلٹ مجھے اسی طریقے سے ملا اور اسی زینٹل کی شیشی سے ملا، زینٹل کی دوائی سے ملا۔ اور یہ طریقہ میں نے فیصل بٹ کے پتہ نہیں کیا نام تھا ان بھائی کا، فیس بک کے ان کا پیج تھا، تو وہاں سے میں نے طریقہ دیکھا تھا، تو پھر اپنے پرندوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا، صحیح ہے، اس کا مجھے رزلٹ ملا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ قدرتی چیزیں کون سی ہیں جن سے آپ اپنے پرندوں کا پیٹ صاف رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے لہسن۔ لہسن ہلکی مقدار میں دینا پیٹ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔
اس کے بعد آتی ہے ادرک، یہ ہاضمہ بہتر کرتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اجوائن، پیٹ کو صاف رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہلدی جسم میں انفیکشن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اور سب سے اہم چیز صاف پانی اور صاف جگہ۔ دوستو اگر جگہ گندی ہوگی تو کیڑے دوبارہ آ جائیں گے، چاہے آپ کتنی بھی دوائی دے دیں، اسی لیے صفائی بہت ضروری ہے۔ پانی روز تبدیل کریں، گیلی بٹ فوراً صاف کریں، دانے کو نمی سے بچائیں اور مچھروں اور مکھیوں سے بھی پرندوں کو بچائیں۔ ایک اور ضروری بات، ڈی ورمنگ کے بعد پرندہ تھوڑا سست بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جسم سے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران اس کو ہلکی خوراک دیں، صاف پانی دیں اور اگر موسم گرم ہو تو زیادہ گرمی سے بچائیں۔ کافی لوگ فوراً انڈا، دودھ یا ہیوی چیزیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کمزور چوزے کو ایک دم زیادہ چیزیں دینا بھی نقصان دے سکتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چوزے تیزی سے گروتھ کریں، دانہ جسم پر لگے اور بیماری کم آئے تو صاف خوراک نہیں بلکہ پیٹ صاف رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنے پرندوں کی ڈی ورمنگ کتنے وقت بعد کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔